السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میرا جو ہے ISSP ہو چکا ہے، بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے، فریشر تھا تو کافی اچھا ایکسپیرینس رہا ہے۔ میں نے سوچا آپ کے ساتھ بھی وہ شیئر کر دوں۔ تو اس میں جو ہے سب سے پہلے ارائیول ڈے اور سائیک ڈے، GTO ڈے اور انٹرویو ڈے، تو یہ 3-4 دن ہیں، یہ میں بریفلی جو ہے آپ کو بتاؤں گا، اور لاسٹ میں جو ہے میں یہ بھی بتاؤں گا میری کون سی ایسی مسٹیکس تھیں کہ جس کی وجہ سے میں ناٹ ریکمینڈ ہو گیا۔ اب ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی ناٹ ریکمینڈ ہو اور وہ کہے جی نہیں میں تو جو ہے فرشتہ ہوں، مجھ سے تو کوئی غلطی نہیں ہوئی۔ غلطیاں ہو جاتی ہیں، انسان خطا کا پتلا ہے، تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا، تو وہ بھی آپ نے ان غلطیوں پہ قابو پانا ہے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے جی ارائیول ڈے۔ ارائیول ڈے میں جو ہے ہمارے پاس جو ہے وہ اس میں سب سے پہلے چیسٹ نمبر الاٹ ہوتے ہیں، اس کے بعد فارم فلنگ ہوتی ہے۔ تو فارم فلنگ نا آپ نے بالکل ایکوریٹ کرنی ہے، صحیح جیسے آپ نے پہلے جو ہے وہ کی تھی اسی سے ریلیٹڈ ہو، بلکہ سیم ویسے ہی کرنی ہے جو آپ نے پہلے ISSB فارم سبمٹ کرایا تھا۔ اس کے بعد جو ہے وہ ایک فارم فلنگ کے دوران جو ہے ایک سائیکالوجیکل فارم بھی ہوتا ہے، اس میں جو ہے ایک ایسے رائٹنگ کا ٹاپک آتا ہے جو کہ نیو چینج آیا ہے۔ اس میں ہمارا ٹاپک تھا ہاؤ وی کین میک آور نیشن بیسٹ اف، تو یہ ہمارا ٹاپک تھا، تو اس پہ جو ہے نا ایٹ لیسٹ 500 ورڈز جو ہے نا وہ آپ نے لکھنے تھے، تو یہ ہم نے لکھا۔ اور اس کے بعد جو ہے ایک دوسرا ٹاپک تھا کہ ہمارے پاس مائی فیوریٹ ڈریم آف لائف، تو یہ آپ نے لکھنا تھا اس ٹاپک کے اوپر۔ یہ تقریباً ہمیں جو ہے نا مغرب ہو گئی تھی اسے لکھتے ہوئے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے ہمارے پاس سائیک ڈے۔ ہاں جی، تو نیکسٹ ہے ہمارے پاس سائیکالوجیکل ٹیسٹز۔ اس میں جو ہے کچھ باتیں ایسی ہوں گی کہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور کچھ ایسی ہوں گی جو میں شیئر نہیں کروں گا، اس سے جو ہے نا آپ کی سائیک کے اوپر ایفیکٹ ہوگا۔ تو یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے کس طرح سے جو ہے نا ان کو اٹیمپٹ کیا ہے، اور کچھ باتیں تو شیئر کر ہی دوں گا۔ اچھا جی، سب سے پہلے اس میں ہوتا ہے ہمارے پاس میکینیکل ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ۔ اس کے اندر ہمارے پاس 50 MCQs ہوتے ہیں اور آپ کے پاس 15 منٹ ہوتا ہے، تو اس میں نیگیٹو مارکنگ بھی ہوتی ہے، تو آپ نے خیال رکھنا ہے۔ تو اس میں نے جو ہے نا 31 MCQs جو ہے نا وہ میرے بالکل ایکوریٹ تھے، باقی جو رہتے تھے انہیں میں نے ایسے ہی فل کر دیا، لیکن کچھ 5-6 مزید بھی رہ گئے تھے۔ تو آپ نے ایسا فل نہیں کرنا، جو ایکوریٹ ہوں بس آپ نے وہی کر دینا ہے، اور جتن پہ شک ہو لگا دیں، لیکن میں یہی کہوں گا کہ آپ نہ لگائیں، زیادہ بہتر رہے گا، کیونکہ نیگیٹو مارکنگ اگر مارکس کٹ گئے تو پھر کام خراب ہو جائے گا۔ اچھا، نیکسٹ ہوتا ہے اس میں ہمارے پاس سینٹینس کمپلیشن ٹیسٹ۔ اس میں سب سے پہلے ہمیں اردو کے دیے گئے 2 سیٹ دیے گئے اردو کے، 6 منٹ ٹائم ہوتا ہے، اور اس کے اندر جو ہے میں نے دونوں میں جو ہے نا وہ 23 کیے تھے، 23 جملے میں نے کمپلیٹ کر لیے تھے۔ اور اس کے بعد تھے ہمارے پاس سینٹینس کمپلیشن انگلش کا، اس میں بھی ہمیں 2 سیٹ دیے گئے 26 کے، اور اس میں بھی 6 منٹ ٹائم ہوتا ہے۔ ایک میں نے جو ہے وہ 22 کیے اور دوسرے کے میں نے 24 کیے تھے، تو یہ الحمدللہ اچھا ہو گیا تھا ٹیسٹ میرا۔ اس کے بعد تھا ہمارے پاس ورڈ ایسوسیشن ٹیسٹ، ویٹ۔ اس میں جو ہے ہمارے پاس 100 ورڈز تھے، جو ہر 10 سیکنڈز کے بعد جو ہے نا وہ ورڈ چینج ہو جاتا تھا۔ نارمل ورڈز تھے، کوئی زیادہ ٹف نہیں تھے، اس میں نے 90 ورڈز کیے تھے، اور یہ بھی میرا بہت اچھا ٹیسٹ ہو گیا تھا۔ اس کے بعد تھا ہمارے پاس پکچر سٹوری ٹیسٹ۔ پکچر سٹوری ٹیسٹ جو ہے نا یہ میں آپ کو تھوڑا بریفلی بتاؤں گا، اور کہ کس طرح سے میں نے انہیں سولو کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس میں ایک تھا، سب سے پہلے ہمارے پاس جو پکچر شو ہوئی وہ 4 منٹ کے لیے شو ہوتی ہے پروجیکٹر پہ، اور پھر جو ہے 4 منٹ نہیں، اس میں پہلے ہمارے پاس 1 منٹ ہاف منٹ کے لیے شو ہوتی ہے، پھر وہ ختم ہو جاتی ہے۔ آپ نے جو ہے 3 منٹ اینڈ 30 سیکنڈز کے اندر اسے کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے۔ سب سے پہلی سٹوری تھی کہ پروجیکٹر کے اوپر جو دکھائی گئی کہ ایک دبلا پتلا سا آدمی کھڑا ہوا ہے، اور اس کے پیچھے جو ہے نا اس کا سایہ ہے، لیکن اس کا سایہ ایسا ہے کہ وہ بہت زیادہ صحت مند اور تندرست نظر آ رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے اس نے جم کی ہو۔ تو اس میں نے یہ سٹوری لکھی کہ ہمارے پاس ایک لڑکا ہے، آپ نے اسے کریکٹر کا نام دے دینا ہے، کوئی بھی سب سٹوریز میں ایسے کرنا ہے، اسے کسی بھی کریکٹر کا نام دے دینا ہے، اس کی آپ نے میرٹس لکھنی ہے، میرٹس اس حساب سے لکھنی ہے جو آپ نے اپنی میرٹس لکھی ہوئی ہوں اور جو آپ وہاں پہ میرٹس لکھیں وہ دونوں تقریباً میچ ہوں۔ تو آپ نے لکھنا ہے کہ اس کی میرٹس لکھنی ہے اور اس کا کریکٹر شو کرنا ہے، اسے نام دے دینا ہے۔ اس کے بعد اس کی میں نے یہ سٹوری لکھی کہ یہ ایک لڑکا ہے، اور
کلاس کے اندر یہ جو ہے نا بہت دبلا پتلا ہے، تو لڑکے جو ہے نا اسے بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی یار آپ تو جو ہے نا آپ کی جان نہیں ہے، آپ تو بہت زیادہ ویک ہو، تو یعنی کہ لڑکے اسے بہت زیادہ تنگ کرتے تھے کلاس کے، تو وہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ شرماتا تھا اور اسے اپنی فزیکل اپیرنس پہ جو ہے نا وہ شرم آتی تھی. تو پھر اس نے جو ہے نا اسے اپنی پاور بنائی، اس نے کہا نہیں میں نے جو ہے نا شرمانا نہیں ہے، میں جو ہے نا انہیں اب بنا کے دکھاؤں گا کہ کیسے جان بنتی ہے. تو اس نے جو ہے نا جم جوائن کی اور لگاتار 4-5 سال کی ہارڈ ورکنگ کے بعد وہ جو ہے نا ایک ہینڈسم اب لڑکا بن چکا ہے، اور اب جو ہے نا وہ تن سازی میں مقابلہ بھی لیتا ہے اور نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پہ جو ہے وہ کمپٹیشن بھی کرتا ہے. تو اس نے جو ہے نا اب بہت سارے ایوارڈز بھی حاصل کیے ہوئے ہیں، تو اب وہ جو ہے نا اب اسے اپنے آپ پہ فخر محسوس ہوتا ہے. تو اس کی جو ہے نا یہ میں نے ایک سٹوری بنائی تھی. اچھا جی نیکسٹ دوسری سٹوری تھی کہ ہمارے پاس 6-7 لوگ ہیں، وہ سمندر کے کنارے کھڑے ہوئے ہیں اور لطف اندوز ہو رہے ہیں. تو اس کی جو ہے نا میں نے یہ سٹوری بنائی کہ ہمارے پاس جو ہے ایک فیملی ہے، ایک آدمی ہے، اس کی فیملی ہے، اور وہ اپنی خوشی کے ساتھ جو ہے نا وہ اپنی فیملی کے ساتھ رہ رہا ہے، لیکن جو ہے وہ بہت زیادہ غریب ہوتا ہے. اسے نیچرل بیوٹی جو ہے وہ بہت زیادہ پسند ہوتی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو، اپنی فیملی کو جو ہے وہ باہر جو ہے نا کہیں لے جائے، انہیں جو ہے قدرتی مناظر دکھائے، لیکن اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ جو ہے ان کو جو ہے جا کے وہ نیچرل بیوٹی یا اس طرح کے مناظر جا کے دکھائے یا باہر جو ہے سیر و تفریح پہ لے جائے. تو جو ہے پارٹ ٹائم جاب بھی کرتا ہے، بہت زیادہ سخت ورکنگ کرتا ہے، ڈے اینڈ نائٹ جو ہے وہ کام کرتا ہے تاکہ جو ہے کچھ سیونگ ہو جائے اور وہ اپنے گھر والوں کو جو ہے وہ باہر لے جائے اور تھوڑا سا یعنی انہیں گھمائے اور سیر و تفریح کرے. تو ایٹ لاسٹ جو ہے وہ جو ہے 2 سالوں کے بعد اس کے بعد اتنے پیسے بن جاتے ہیں کہ وہ جو ہے ایک پلان بناتے ہیں اور وہ اپنی فیملی کو جو ہے ایک سمندر کے کنارے لے جاتے ہیں، اور وہاں پر وہ کھڑے وہ سارے کے سارے لطف اندوز ہو رہے ہیں اور وہ جو ہے آج بہت زیادہ خوش نظر آ رہے ہیں. اس کی میں نے یہ سٹوری بنائی. دوسری تھی کہ ہمارے پاس تیسری ایک آدمی شہر کی بہت بڑی بلڈنگ پر کھڑا ہوا ہے اور وہ باقی ساری بلڈنگوں کو دیکھ رہا ہے اور خوشی محسوس کر رہا ہے. تو اس کی میں نے جو ہے سٹوری یہ بنائی کہ یہ ایک آدمی ہے، یہ جو ہے بہت زیادہ ہارڈ ورکر ہے، ڈیوٹیفل ہے، رسپانسیبل ہے. یار آپ کوئی بھی اس کو جو ہے نا میرٹس لازمی لکھ دینا شروع میں جو آپ کی میرٹ سے بھی میچ ہو جائیں. اس کے بعد جو ہے نا اس نے شروع میں اپنی جو ہے وہ ایک کمپنی بنائی اور اس میں انویسٹ کیا. تو سٹارٹ میں جو ہے نا اس کی کمپنی کو بہت زیادہ لاس ہوا اور یہ جو ہے بہت زیادہ ڈس ہارٹ ہو گیا، اور دن بدن اس کی جو کمپنی ہے وہ نیچے کی طرف ڈکریز ہونا شروع ہو گئی، اور کوئی بھی جو ہے نا پارٹنر یا کوئی بھی آدمی جو ہے نا اس کی کمپنی میں رقم انویسٹ نہیں کرتا تھا. اسے پتہ ہے یہ کہ یہ آگے جائے گی نہیں، تو یہ جو ہے رک جائے گا اس کا کام، تو کوئی بھی جو ہے وہ انویسٹ نہیں کرتا تھا. تو پھر بھی اس نے جو ہے نا ہمت نہیں آ رہی، اس نے جو ہے نا اپنا کام جاری رکھا اور یہ لگاتار 5 سال محنت کرتا رہا. 5 سال کے بعد جو ہے اس کی جو کمپنی ہے وہ دوبارہ سے سٹینڈ ہو گئی اور دوبارہ سے جو ہے نا وہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو گئی، اور جو ہے اس نے بہت زیادہ پھر ترقی کی، لگاتار پھر آہستہ شیئر ہولڈر بنتے گئے اس کمپنی کے، اور آج جو ہے یہ اپنے ملک کی جو ہے یہ بہت بڑی کمپنی بن چکی ہے. اور یہ آدمی جو ہے نا اپنی بلڈنگ کے اوپر جو ہے کھڑا ہوا خوشی محسوس کر رہا ہے اور باقی سب بلڈنگوں کو دیکھ رہا ہے. تو یہ میں نے اس کی سٹوری بنائی تھی. چوتھی تھی اس کی ایک لڑکا آہستہ سیڑھیوں پر جا رہا ہے اور وہ سیڑھیاں آسمان کی طرف جا رہی ہیں. تو اس کی میں نے یہ بنائی کہ یہ ایک لڑکا ہے، یہ بہت زیادہ ہارڈ ورکر ہے، انٹیلیجنٹ ہے، اور جو ہے اس نے جو ہے نا بہت زیادہ محنت کی ہے. FSC میں اس کا ڈریم ہوتا ہے کہ یہ جو ہے نا ڈاکٹر بنے اور انسانیت کی خدمت کرے. تو اس نے بہت زیادہ محنت کی، لیکن FSC پری میڈیکل کرنے کے بعد جو ہے یہ MD کیٹ دینے کے بعد بھی یہ لو میرٹ رہ گیا. تو اس نے جو ہے نا ہمت نہیں آ رہی، اس نے دوبارہ سے محنت کی، اپنی جو خامیاں تھیں ان کو اوور کم کیا، اور 1 سال بعد جب اس نے دوبارہ جو ہے MCAT کا ایگزام دیا تو اس نے ٹاپ بھی کیا، اور جو ہے اب جیسے بہت بڑی یونیورسٹی میں جو ہے میڈیکل یونیورسٹی میں ایڈمیشن مل گیا ہے. اب یہ وہاں پر اسٹڈی کر رہا ہے. تو اگلے 5 سالوں کے بعد یہ ڈاکٹر ہوگا اور یہ جو ہے ملک کی خدمت کرے گا اور انسانوں کی بھی خدمت کرے گا.
یہ جی 4 سٹوریاں تھیں جو میں نے آپ کو بریفلی بتا دیا، اور یہ بھی بتایا کہ میں نے کس طرح سے ان کی سٹوریز لکھی ہیں۔ آپ نے سٹوریز میں اچیومنٹ لازمی لکھنی ہے ہر سٹوری میں کہ اس نے آخر میں کیا جو ہے وہ اچیو کیا ہے۔ اچیومنٹ کے بغیر آپ کی سٹوری میں جان نہیں ہوگی، جسٹ آپ نے ورڈنگز نہیں لکھنی، آپ نے اس میں جان ڈالنی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ نیکسٹ تھی ہمارے پاس پوائنٹر سٹوری۔ پوائنٹر سٹوری میں جو ہے ہمارے پاس سب سے پہلی پوائنٹر سٹوری تھی یور فرینڈ ٹولڈ یو چیٹنگ ان ایگزام دین۔ تو اس میں نے یہ لکھا کہ آپ کا دوست آپ کو کہتا ہے کہ ایگزام میں آپ مدد کرو، چیٹنگ کرواؤ اسے۔ تو میں نے لکھا کہ میں تو اس کو بالکل چیٹنگ نہیں کرواؤں گا، کیونکہ دوست وہ ہوتا ہے جو کہ اپنے دوست کا مستقبل سوچتا ہے، نہ کہ وہ جو کہ پریزنٹ سوچتا ہے۔ تو میں اسے بالکل نہیں دکھاؤں گا، اور جو ہے اگر اسے کوئی ٹاپک نہیں آ رہا تو جب ایگزام ختم ہو گیا، ایگزام ختم ہونے کے بعد میں باہر آیا اور میں نے اسے وہ سارے سوالات سمجھائے جو اسے نہیں آتے تھے۔ سوالات سمجھانے کے بعد جو ہے اس مرتبہ تو اس کے مارکس مجھ سے کم آئے، لیکن جب دوبارہ ہم نے ایگزام دیا تو اس کے مجھ سے بھی زیادہ مارکس آئے اور اس نے مجھ سے بھی زیادہ ہارڈ ورکنگ کی۔ تو مجھے اس بات کی بہت زیادہ خوشی تھی کہ میرے دوست نے جو ہے وہ اب چیٹنگ چھوڑ دی ہے اور اب اسے اپنے اوپر اعتماد ہے اور اب وہ کامیاب ہو چکا ہے۔ اس کی یہ سٹوری بنائی تھی میں نے۔ دوسری تھی کہ یو ایکسیپٹ اے فرینڈ ریکویسٹ آف ان نون گرل آن فیس بک دین واٹ یو ڈو۔ تو یہاں پہ یہ ہمارے پاس سٹوری تھی، تو میں نے اس میں یہ لکھا کہ جو ہے ایک کریکٹر آپ نے سب کو دے دینا ہے، نام دینا ہے، پھر ہی لکھنی ہے کوئی سٹوری۔ اس میں جو ہے اسلم جو ہے فار ایگزامپل ایک لڑکا ہے، تو اسے جو ہے نا فیس بک پہ ایک ان نون لڑکی کی جو ہے وہ فرینڈ ریکویسٹ ملتی ہے اور وہ اسے ایکسیپٹ کر لیتا ہے، لیکن وہ جو لڑکی ہوتی ہے وہ اس کی کلاس فیل ہوتی ہے، لیکن وہ اس بات سے انجان ہوتا ہے۔ تو وہ لڑکی جو ہے اسے فیس بک پہ بتاتی ہے کہ میں جو ہے بہت غریب فیملی سے بلانگ رکھتی ہوں، میرے والد صاحب کی طبیعت انتہائی خراب ہے اور وہ آج کل کوئی کام نہیں کرے، اور میں نے جو ہے وہ سیمسٹر فی پے کرنی ہے، اور چونکہ آپ جو ہے وہ ایک رچ فیملی سے بلانگ رکھتے ہیں، اگر آپ میری کچھ ہیلپ کر دیں تو آپ کی جو ہے نا وہ بڑی مہربانی ہوگی یا شکریہ ہوگا۔ تو پہلے تو اسلم جو ہے کلیئر کرتا ہے کہ واقعی یہ ہماری کلاس فیل ہے یا نہیں ہے، تب اسے پتہ چل جاتا ہے یہ تو ہماری کلاس کی ٹاپر ہے، تو وہ جو ہے پھر اس کی فائنینشیل سپورٹ کرتا ہے اور اس کی سیمسٹر فی پے کرتا ہے۔ تو آفٹر ایگزام جو ہے نا وہ یونیورسٹی کو ٹاپ کرتی ہے اور وہ اسلم کا بہت زیادہ شکر ادا کرتی ہے۔ تو اس کی میں نے یہ سٹوری بنائی۔ تو ایک بات اور بتاؤں گا، آپ نے یار کاپی نہیں کرنا، کاپی کرو گے تو پھر مسئلہ بن جائے گا، پھر آخر میں انٹرویو میں کوسچن ہوں گے۔ تو میں نے جسٹ آپ کو اپنا آئیڈیا بتا رہا ہوں کہ میں نے کس طرح سے سٹوریز لکھی ہیں۔ اچھا جی، نیکسٹ تھا ہمارے پاس میرٹس اینڈ ڈی میرٹس۔ یہ بھی آپ نے اپنے لکھنے ہیں۔ اس میں یہ تھا کہ آپ لکھیں میرٹس اینڈ ڈی میرٹس ان دا ویوز آف یور سپورٹرز اینڈ اپوننٹس۔ تو اس میں آپ نے یہ لکھنا تھا ڈائریکٹ میرٹس اینڈ ڈی میرٹس اس نے نہیں بتایا کہ سپورٹر اور اپوننٹس جو ہیں وہ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، آپ نے وہ لکھنا تھا۔ تو اس میں میرٹس میں نے 7 لکھے تھے اور ڈی میرٹس میں نے 5 لکھے تھے۔ اس کے علاوہ جو ہے ہمارے پاس ایک اور ٹیسٹ تھا سچویشن ریئیکشن ٹیسٹ۔ اس میں جو ہے 10 ہمارے پاس سچویشن تھیں اور 2 منٹ تھا ان کا جواب لکھنے کا۔ اب مجھے یاد تو نہیں ہے کیونکہ اتنی جلدی جو ہے لکھ رہے ہوتے ہیں، اس میں سے کچھ جو ہے وہ ہیں، چلو میں وہ شیئر کر دیتا ہوں۔ ایک تھی کہ ہمارے پاس آپ کا دوست نشہ اور سموکنگ کرتا ہے اور وہ آپ کا بیسٹ فرینڈ ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اگر تم نے میرے گھر والوں کو میری یہ بات بتائی تو میں تم سے دوستی توڑ دوں گا، آپ کیا کرو گے؟ تو اس کا آپ نے جواب بتانا ہے۔ میں کوئی جواب نہیں بتاؤں گا ورنہ جو ہے نا آپ کی سائیک پہ افیکٹ ہوگا۔ دوسرا تھا کہ آپ کو ایک ٹیچر جو ہے وہ ایک ٹاپک دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی اس کے اوپر اسائنمنٹ بنا کے آؤ، لیکن وہ ٹاپک آپ کے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ نہیں ہے، لیکن آپ کے دوست کو اس ٹاپک کے بارے میں سب پتہ ہے۔ اب آپ کیا کرو گے؟ آپ اسائنمنٹ بناؤ گے یا پھر کچھ اور کرو گے؟ تو اس پہ آپ نے بتانا تھا۔ دوسرا تھا، تیسری تھی کہ آپ کا جو بیسٹ فرینڈ ہے وہ آپ کو ایگزام میں کہتا ہے کہ آپ مجھے چیٹنگ کراؤ، تو آپ کیا کرو گے؟ یہ تھا ہمارے پاس، اور بہت ساری تھیں اب میرے ذہن میں نہیں ہے۔ تو نیکسٹ تھا ہمارے پاس او پی آئی ٹیسٹ۔ او پی آئی ٹیسٹ میں جو ہے ہمارے پاس 150 MCQs تھے اور اس کے اندر جو ہے 30 منٹس دیے گئے تھے۔ بہت سمپل ہوتے ہیں لیکن آپ نے جو ہے نا ان کی پھر بھی تھوڑی بہت پریکٹس
کر لینی ہے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں، آپ نے ISSB بالکل ایسے نہیں جانا، ہر ایک چیز کو آپ نے ٹچ لازمی کر کے جانا ہے، چاہے چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی ہو، آپ کو جسٹ اس کا ایٹ لیسٹ آئیڈیا یا پتہ ہونا چاہیے یہ چیز ایسے ہوگی. میں نے ایک ایک چیز کو جو ہے وہ چاہے میں نے یاد کی نہیں کی لیکن ٹچ ہو کے ضرور گیا تھا کہ ایسا ایسا سب کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. تو آپ نے اٹیچمنٹ لازمی رکھنی ہے، کسی بھی چیز کو ایزی نہیں لینا. ٹھیک ہے نا. تو یہاں تک جو ہے ہمارے سائیکالوجیکل ٹیسٹ شروع ہو گئے ہیں. نیکسٹ میں آپ کو بتاتا ہوں GTO ٹاسک کے بارے میں. ہاں جی، GTO ٹاسک کے اندر جو ہے ہمارا جو GTO تھا وہ بہت زیادہ نائس بندہ تھا اور کوآپریٹیو بھی تھا. تو ہمارے گروپ کے اندر جو ہے 12 لڑکے تھے اور میں جو ہے گروپ میں 10ویں نمبر پر تھا. تو اس میں جو ہے اچھا ایک بات اور یہ کہ GTO کوئی بھی بات کہے یا وہ بتائے تو آپ نے غور سے اسے سننا ہے. وہ اتنی سپیڈ سے بات کرتا ہے یا اتنی بولتا بھی وہ تھوڑا سلو ہے، تو آپ نے فوکسلی ہو کے اسی کی طرف دیکھنا ہے، ادھر ادھر نہیں دیکھنا، اور فوکس ہو کے اس کی ہر ایک بات کو آپ نے ٹینٹیولی جو ہے وہ سننا ہے، اور جیسے وہ کہے سیم ویسے ہی کرنا ہے، اپنی طرف سے کوئی کام نہیں کرنا. اس کے بعد سب سے پہلے جو ہے اس نے کہا جی آپ اپنا انٹروڈکشن کرا دیں سب کے سب. تو اس نے یہ کہا کہ آپ نے یہ 5 چیزیں لازمی بتانی ہے. تو بچے جو ہے نا ایویں ایک دو چیز بتا کے پھر خاموش ہو جاتے ہیں. تو آپ نے جو بات اس نے کہی ہے آپ نے وہ ساری باتیں بتانی ہیں. اس نے کہا اپنا نام اور فادر کا نام اور کس جگہ سے آپ آئے ہیں اور آپ آج کل کیا کر رہے ہیں اور آپ کی ہابیز کیا ہیں اور آپ کے انٹرسٹ کیا ہیں. تو یہ 5 چیزیں آپ نے اس کو بتانی ہے، نہ کہ اپنا نام اور یہ ایک دو چیزیں بتا کے خاموش نہیں ہو جانی. یعنی آپ کا GTO جو آپ کو بات کہے نا آپ نے وہ بات ہو بہو ویسی کی ویسے بتانی ہے. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ اس کے بعد ہماری گروپ ڈسکشن شروع ہو گئی. گروپ ڈسکشن میں سب سے پہلے اس نے کہا آپ کس ٹاپک پہ گفتگو کرو گے. تو بچوں نے کہا انگلش والے پہ. تو اس نے ہمیں انگلش کا ٹاپک دیا کہ اللہ گیوز لائف ون ٹائم وی شوڈ انجوائے اٹ ہیپیلی. تو یہ ہمیں اس نے ٹاپک دیا اور ہمیں 20 منٹ جو ہے نا اس پہ ڈسکس کرنا تھا. تو اس میں جو ہے ایک لڑکا تھا چیسٹ نمبر 15، اس نے انیشیٹو لیا. تو اس نے جو ہے بہت اچھے جو ہے ریمارکس اور ویوز دیے اس بارے میں. اس کے بعد سیکنڈ نمبر پر جو ہے میں نے اس کے اوپر ڈسکشن کی. تو یعنی کہ اس کی کافی اچھی ڈسکشن ہو گئی تھی. آپ نے یار اپنی آواز کو لاؤڈر رکھنا ہے اس دوران جو ہے نا. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن. تو گروپ ڈسکشن جو ہے نا یہ آپ کا پہلا جو ہے نا اپنے گروپ کے اندر بھی اور GTO کے سامنے بھی پہلا ٹاسک ہوتا ہے یہ. تو آپ نے بھرپور اس میں جو ہے نا وہ شرکت کرنی ہے اور بتانا ہے کہ یار آپ واقعی جو ہے نا آپ کچھ کر سکتے ہو. ایسے ہی بالکل سلو بھی نہیں بولنا اور اچھا بولنا ہے، اس میں ویوز بھی اچھے دینے ہیں. اس کے بعد جو ہے اردو کا ہمیں ٹاپک دیا گیا. اردو کا ٹاپک تھا دا چلڈرن آف لیبر فیملیز آر مور ہارڈ ورکر دین اے مڈل کلاس فیملی. یعنی کہ مزدور لوگوں کے جو بچے ہوتے ہیں وہ درمیانی طبقے کے بچوں سے زیادہ محنتی ہوتے ہیں. تو جیسے ہی اس نے یہ ٹاپک بتایا اردو میں سب سے پہلے میں نے انیشیٹو لیا اور اس پہ جو ہے نا میں نے کافی اچھا جو ہے وہ ایکسپلین کیا اور ایگزامپل بھی میں نے ایک دو دی تھی. تو اس کا جو ہے نا بہت اچھا ڈسکشن اچھی ہو گئی تھی. اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس آ گیا لیکچریٹ. لیکچریٹ کے جو ہے نا وہ 2 منٹ ہوتے ہیں. آپ کو ہمیں تو ایک ہی ٹاپک دیا اور کہا جی انگلش میں آپ نے ڈسکس کرنا ہے. تو چونکہ میں جو ہے ڈیبیٹر ہوں اور ڈیبیٹ وغیرہ میں کرتا بھی تھا تو میرے لیے تو کوئی مسئلہ بھی نہیں تھا اس طرح کی چیز کو. تو بچے آئے 10 سے 15 سیکنڈ بھی نہیں بولتے تھے اور کہتے جی اوکے سر تھینک یو، وہ آ کے بیٹھ جاتے تھے. تو یار ایٹ لیسٹ آپ اتنا بولو کہ GTO آپ کو خود کہے آپ بیٹھ جائیں. اب ٹھیک ہے اپنے ویوز اچھے دیں. اس کے بعد میرا جو ٹاپک تھا وہ تھا ہاؤ ریچ مین انفلوئنس دا پولیٹکس. ٹھیک ہے جی کہ امیر لوگ جو ہے وہ پولیٹکس کے اوپر کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں. یہ کافی اچھا ٹاپک تھا. تو اس پہ میں نے اچھے خاصے اپنے ویوز دیے اور اس نے GTO نے کہا ٹھیک ہے جنٹل مین آپ بیٹھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. لیکچریٹ کے بعد ہمارے تھی جی گروپ پلاننگ. تو بچوں کے سامنے پہلے بھی میں نے اچھے ایکسپریشن اپنا ڈال دیا تھا. تو آپ بھی کوشش کریں کہ اپنے جو گروپ کے اندر ہیں وہ اچھا امپریشن ڈالیں تاکہ وہ آپ کے جو ہے نا وہ سپورٹر ہو جائیں. گروپ پلاننگ میں پھر آپ کو کافی فائدہ ہوگا اس کا، اور مجھے ہوا بھی صحیح. اس کا یہ ہے گروپ پلاننگ میں جو ہے نا آپ نے کوآپریشن شو کرنی ہے. اور ہمارا جو گروپ پلان تھا وہ تھا بھی سمپل. تو ہم نے جو ہے سب نے ڈسکس کیا. GTO سامنے ہی بیٹھا تھا وہ دیکھ رہا تھا. تو GTO نے بریف کرنے کے بعد جو ہے نا وہ کہا جی ہاں جی اب کون اس پہ جو ہے نا وہ اپنے ریمارکس دے گا. اور اس نے یہ کہا کہ جو گروپ میں سے
جتنے لوگ جس بچے کو سلیکٹ کریں گے اگر اس کا پلان ہو گیا ٹھیک تو سب گروپ کا ٹھیک ہوگا، اگر اس کا پلان غلط ہو گیا تو پورے گروپ کا وہ غلط ہوگا ٹاسک۔ تو سب بچوں نے اپنا پلان دیا، میں نے بھی اس وقت پلان دیا تھا جب ڈسکشن ہو رہی تھی گروپ پلاننگ کی، تو تقریباً ہو رہی تھی گروپ پلاننگ کی، تو تقریباً ہم 12 لڑکے تھے، تو اس میں سے 9 ووٹ مجھے ملے، اور میں نے جو ہے نا اپنا پلان تو جی ٹی او جو تھا نا اس نے کہا ٹھیک ہے جنٹل مین اب آپ جا سکتے ہیں، اس نے مجھ سے پلان ہی نہیں پوچھا کیونکہ میں نے اپنا پہلے پلان جو ہے نا وہ گروپ میں بتا دیا تھا اور وہ غور سے سن رہا تھا اس وقت، تو جب مجھے زیادہ ووٹ مل گئے تو اس نے پھر دوبارہ وہ پلان ہی نہیں سنا مجھ سے۔ اس کے بعد تھا ہمارے پاس پروگریسو گروپ ٹاسک میں جو ہے وہ 20 منٹ ہوتے ہیں، تو یہ ہمارا انکمپلیٹ ہوا تھا، تو ایزی، لیکن کہ جیسے اسے پتہ چلتا ہے نا یہ کمپلیٹ ہونے والا ہے تو وہ کہتا ہے جی بس کرو جی ٹائم اوور ہو گیا۔ تو اس میں بھی سب بچوں نے اچھی کوآپریشن کی، پہلے ہی جاتے ہی ہم نے پلان بنایا اور پھر شروع ہو گیا، ورنہ تو بچے ایسے شروع ہو جاتے ہیں جاتے ہی وہ کہتے ہیں میں آگے جاتا ہوں، وہ کہتے ہیں میں آگے جاتا ہوں، تو ایسے نہیں کرنا، آپ نے اس طرح سے شو کرنا ہے کہ یار آپ جو ہے نا کچھ سب کو ساتھ لے کے چل سکتے ہو۔ اس کے بعد تھا ہمارے پاس ہاف گروپ ٹاسک میں جو ہے وہ 4 کینڈیڈیٹس تھے ہم، اس میں جو ہے میں نے اس طرح سے بہیو کیا کہ ایسا لگے کہ میں ایک لیڈر ہوں، ٹھیک ہے نا، تو آپ نے ان 4 کو ہی جو ہے نا وہ آپ نے لیڈ کرنا ہے۔ تو جیسے ہی کمانڈر صاحب نے جی ٹی او نے ہمیں بتا دیا کہ یہ آپ کا جو ہے وہ یہ کیا کہتے ہیں اسے ہرڈل ہے، یہ آپ نے کراس کرنی ہے، تو اس میں جو ہے نا میں نے سب سے پہلے اپنا پلان دیا ان باقی کینڈیڈیٹس کو، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جنٹل مین ہم اسی پلان پہ کام کرتے ہیں، تو الحمدللہ وہ ہمارا ہاف گروپ ٹاسک جو ہے نا وہ کمپلیٹ ہونے والا تھا، تو اس نے کہا جی ٹائم اوور آپ جا سکتے ہیں۔ تو یہاں تک جو ہے نا ہمارا جو ہے 3rd ڈے جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا تھا، اور نیکسٹ ڈے جو ہے ہمارا تھا جی ڈپٹی کا انٹرویو۔ کچھ بچوں کا اسی دن ہی انٹرویو ہوا ہے، کچھ کا اگلے دن ہوا ہے، تو میرا جو انٹرویو تھا نا وہ چوتھے دن ہوا ہے صبح کے ٹائم، فرسٹ ٹائم ہوا تھا۔ اب میں آپ کو انٹرویو کے بارے میں بتاتا ہوں نیکسٹ میں۔ اچھا جی، ڈپٹی کا انٹرویو جو ہے ہمارا گروپ جو کے تھا اس کا انٹرویو شروع ہو گیا، تو 12 لڑکے تھے ہم، تو لڑکوں کا جو انٹرویو ہوا ہے کینڈیڈیٹس کا وہ تقریباً 10 سے 15 منٹ ہوا ہے، تو لیکن میرا جو انٹرویو تھا نا وہ 35 منٹ کا ہوا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہوگا، کم کا نہیں ہوگا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کون کون سے سوالات مجھ سے پوچھے گئے، سوالات میں بتاؤں گا لیکن جوابات میں آپ کو نہیں بتاؤں گا، پھر یہ ہے کہ کام خراب ہوگا اس سے، تو سوالات میں آپ کو بتاتا چلوں گا۔ تو اس میں جو ہے آپ نے جیسے میں انٹرویو دینے گیا، دروازہ نوک کیا اور اندر چلا گیا، تو وہ جو ہے ڈپٹی پریزیڈنٹ جو ہے وہ فائل اٹھا کے بیٹھا تھا اور وہ خاموشی سے نیچے دیکھ رہا تھا، تو میں نے زوردار آواز میں کہا السلام علیکم سر، تو اس نے اوپر دیکھا، کہنے لگا ہاں جی مسٹر محمد رمضان اوکاشا، واٹ از میٹ بائی اوکاشا۔ تو میں نے یہ جو سارا انٹرویو تھا تو یہ ہمارا انگلش میں ہی ہوا، میں آپ کو اس کا اردو میں ہی بتا دیتا ہوں۔ تو میں نے کہا سر جی اوکاشا جو ہے نا یہ ایک صحابی کا نام ہے، اس کا مطلب یہ ہے، تو کہنے لگا کہ یہ کون سا صحابی ہے، کب اسلام قبول کیا، انصار ہیں یا مہاجر ہیں، کس غزوہ میں شرکت کی اور کب شہید ہوئے۔ تو اس نے جو ہے نا مجھے جاتے ہی جو ہے نا بہت زیادہ پزل کرنے کی کوشش کی، اور پھر میں نے بھی جو ہے اسے ایسی زبردست حقیقت پر مبنی کہانی سنائی۔ میں نے کہا یار جس ڈپٹی کو یہ نہیں پتا کہ یہ اوکاشا کس کا نام ہے تو اسے کیسا پتا ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہے کون سا صحابی ہے۔ تو میں نے جو ہے نا پھر اسے کہانیاں سنائی ہیں، تو پھر اس نے کہا اب آپ بیٹھ سکتے ہو، پھر میں بیٹھ گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے یہ تقریباً ہمارے 5 سے 10 منٹ لگ گئے اس کے یہ پوری ڈسکشن میں اوکاشا کے اوپر ہی۔ پھر اس نے کہا ہاں جی، پھر اس نے مجھ سے پرسنل انفارمیشن پوچھی، پرسنل انفارمیشن میں جو ہے ایجوکیشن پوچھی، اور مجھ سے جو ہے وہ سبلنگز وغیرہ اور ہابیز کیا ہیں، انٹرسٹ کیا ہے، اینڈ واٹ آر یو ڈوئنگ ناؤ اڈیز، آج کل آپ کیا کر رہے ہیں، اس طرح سے جو ہے نا پرسنل انفارمیشن اس نے ساری جو ہوتی ہے نا وہ اس نے مجھ سے پوچھی، ٹھیک ہے، فیملی وغیرہ سے ریلیٹڈ ہر ایک بات اس نے اس سے متعلق اس نے مجھ سے پوچھی، کوئی ایسا کوشچن نہیں جو اس نے نہ چھوڑا ہو۔ اس کے بعد جو ہے نا پھر اس نے پوچھا جی ہاں جی، تو میں نے جو اپنی سیکٹ میں لکھا ہوا تھا دیوبندی، تو کہنے لگا جی دیوبندی اور سنی میں کوئی سے 3 ڈیفرنس بتاؤ۔ تو اب جو ہے
اس کا جواب آپ خود ہی بہتر جانیں، میں نے تو اپنی طرف سے اس کا اچھا جواب دیا تھا۔ اس کے بعد جو ہے اس نے کہا جی آپ یہ بتائیں کہ دیہاتی لوگ اچھے ہیں یا پھر شہری لوگ، کن کی زندگی زیادہ بہتر ہے، ان دونوں میں بھی کوئی سے تین ڈیفرنس بتائیں۔ تو اس کا بھی میں نے جو ہے نا اچھی جواب دیا تھا، آپ بھی دیکھ لیں، آپ کو جیسے اس کا لگے آپ نے بتانا ہے، اپنی صحیح کی استعمال کرنی ہے۔ اس کے بعد میں بیٹھا ہی تھا کہ ایک اور افسر آ گیا باہر سے، تو وہ جو ہے نا بالکل صوفے پہ بیٹھا ہوا نا مجھے نوٹس کر رہا تھا، لیکن میں نے اس کی طرف نہیں دیکھا، میں جو ہے نا بس وہ ڈپٹی کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بس اس سے باتیں کر رہا تھا۔ پھر اس نے مجھ سے کہا ہاں جی یہ بتاؤ لوگوں کو ایک شادی کرنی چاہیے یا زیادہ شادیاں کرنی چاہیے، یعنی زیادہ فائدہ مند کون سا ہے؟ تو اس کا بھی میں نے اسے اچھا ہی جواب دیا۔ اس کے بعد اس نے کہا جی وائی یو وانٹ ٹو جوائن پاک آرمی، آپ پاک آرمی کیوں جوائن کرنا چاہتے ہو؟ تو اس کا بھی میں نے جو ہے جیسے میں نے بنایا ہوا تھا جواب، کیونکہ اس طرح کے کوسچن پوچھتے ہیں وہ، تو یہ آپ کو پہلے سے پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کیوں جانا چاہ رہے ہیں آرمی میں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا بھی میں نے ایک جو ہے پیٹنٹ جواب دیا۔ اس کے بعد پھر اس نے جو ہے نا مجھے ایک دو سچویشنیں بھی دی، وہ میں سچویشنیں بھی بتاتا ہوں آپ کو۔ پہلی ایک جو ہے نا اس نے مجھے سچویشن یہ دی کہ آپ جو ہے ایک مشن پر جا رہے ہیں اور آگے جو ہے دو راستے آ جاتے ہیں، ایک طرف دشمن کی چوکی ہے اور وہ جو ہے تباہ، اگر آپ اس چوکی کو تباہ کر دیں تو آپ جو ہے وہ آسانی سے جو ہے دشمن کو ہرا سکتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ اس چوکی کی طرف جاؤ گے تو آپ شہید ہی ہو جاؤ گے، یعنی کہ زندہ بچنے کے چانسز بالکل نہیں ہیں۔ اور اگر آپ دوسرے راستے پر جاؤ گے تو آپ کو لڑائی کرنی پڑے گی دشمن کے ساتھ، پھر آپ کا مشن کامیاب ہوگا۔ تو اب آپ بتاؤ آپ لڑائی کرنے جاؤ گے یا پھر اس چوکی کی طرف جاؤ گے؟ تو اس کا بھی میں نے جو ہے نا اچھا جواب دیا تھا۔ اس کے بعد جو ہے جنرل نالج سے ریلیٹڈ بھی اس نے مجھ سے کوسچن کیے۔ اس نے پوچھا تھا کہ یو کے کا پریزیڈنٹ جو ہے اس کا کیا نام ہے، اور فرانس کے وزیر اعظم کا کیا نام ہے، اور ایک دو اور بھی تھے جو اب مجھے یاد نہیں ہے۔ تو میں نے تو سوری کر دیا، مجھے نہیں آتا تھا ان کا، تو میں نے کہا سوری سر، اور ویسے بھی میں نے ڈی میرٹس میں لکھ دیا تھا مائی جنرل نالج از ویک ٹھیک ہے، تو اس حساب سے لکھنا کہ وہ ڈی میرٹس بھی آپ کے میرٹس بن جائیں، کاپی نہیں کرنا پھر مجھے، پھر آپ کو ہی مسئلہ ہوگا۔ نیکسٹ ہے جی ہمارے، اس کے بعد جو ہے نا اس نے مجھ سے میتھ کے بھی کوسچن پوچھے تھے، میتھ کے کوسچن پوچھے تھے، جیسے کہ اس نے ایک پوچھا تھا ایک شرٹ کی قیمت 900 روپیز ہے تو 40% ڈسکاؤنٹ پر کتنی قیمت ہوگی؟ پھر جو ہے ہاں ایک سوال میں بتانا بھول گیا جس پہ اس نے مجھے بہت زیادہ پزل کرنے کی کوشش کی، کہنے لگا جی آپ کی فیوریٹ پرسنالٹی کون سی ہے؟ تو ہر ایک کی مختلف ہوتی ہے، تو مائی فیوریٹ پرسنالٹی جو ہے وہ میرے فادر ہیں۔ تو اس نے ڈپٹی نے کہا کہ اس کے بعد کون ہے؟ میں نے کہا ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا جی اس کے بعد میں نے کہا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہنے لگا اس کے بعد میں نے کہا تھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہا جی اس کے بعد میں نے کہا تھا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہا جی اچھا، کہنے لگا یہ چاروں ایسے ہی ہیں؟ میں نے کہا جی بالکل ایسے۔ کہا جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا کیا نام ہے؟ تو وہ بتایا۔ اس کے بعد کہا جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اور قبیلہ کون سا ہے؟ تو اسی طرح سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان اور قبیلہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان اور قبیلہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان اور قبیلہ۔ ان سب کا جواب میں نے بنو ہاشم اور بنو قریش دیا ہے، جبکہ مجھے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا پتہ تھا، باقی 3-4 کا مجھے نہیں پتہ تھا۔ اس کے بعد جو ہے اس نے کہا، لیکن کانفیڈنٹ ہو کے جواب دیا کہ چاروں یہی ہیں۔ اس کے بعد اس نے کہا جی حضرت ابو طالب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا لگتے ہیں، اور حضرت حمزہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا لگتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور سوال بھی پوچھا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا کیا نام ہے؟ جی اس طرح سے جو ہے نا اس نے یہ کوسچن بھی مجھ سے کیے۔ اس کے علاوہ جو ہے اس نے مجھ سے پوچھا فائر ریئیکشن کوسچن بھی کیے، اس میں جو ہے جیسے کہ گرل فرینڈ اور سیکس سے ریلیٹڈ کوسچن تھے، اس نے وہ بھی مجھ سے کیے، تو اس کے بھی میں نے جواب دیے اسے۔ لیکن فائر ریئیکشن کوسچن میں نا آپ نے جو ہے نا اس کا جواب سوچنا نہیں ہے، فوراً ہی جواب دینا ہے، یس اینڈ نو میں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ آپ پہلے سے پریپیئر ہو کے جائیں فائر ریئیکشن کوسچن کے لیے، ٹھیک ہے؟ ہنٹ میں نے دے دیا آپ کو۔ اس کے بعد جو ہے وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ ہاں جی کیا آپ چیٹنگ کرتے ہو؟ تو پھر اس کا بھی میں نے اچھا جواب دیا۔ پھر اس نے پوچھا جی جی ٹی او میں یسٹرڈے آپ کی پرفارمنس کیسی تھی؟ تو میں نے کہا جی میری الحمدللہ بہت اچھی پرفارمنس تھی، اور یہ پوچھا کہ آپ کس کو پہلے نمبر پر رکھتے ہو؟ تو ایک دوسرا لڑکا تھا کیڈٹ کا،
کیڈٹ کالج مری سے، تو اس کی جو ہے نا پرفارمنس جو ہے نا وہ کافی اچھی تھی، تو میں نے کہا جی میں اسی کو ہی رکھوں گا چیسٹ نمبر 15 کو. کہنے لگا اوکے جی تھینک یو. پھر اس نے مجھ سے پوچھا کہ اور بھی بہت سارے کوسچن تھے میرے ذہن میں نہیں آ رہے. ہاں جی ایک اس نے مجھ سے یہ کہا ہاں جی بیسٹ آف لک اب آپ جا سکتے ہو. کہنے لگا ہاں جی. پھر جب میں جانے لگا کہنے لگا ایک بات سنا. میں نے کہا جی کیا میں آپ کو ریکمینڈ کر دوں گا ایک کام کرنا پڑے گا. میں نے کہا جی بتائیں. کہنے لگا یہ سگریٹ کے جو بنس پڑے ہیں نا انہیں اٹھا کے باہر پھینک دو. تو میں نے کہا سوری سر یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا. کہنے لگا کیوں اس میں کون سی ایسی بات ہوگی. میں نے کہا یہ جو ہے نا اچھی بات نہیں ہے. تو آپ نے بھی اس کا نہیں میں جواب دینا ہے لیکن پیٹنٹ ہی جواب دینا ہے. تو میں نے بھی اسے ایک پیٹنٹ ہی جواب دیا ہے. کہنے لگا اوکے جنٹل مین بیسٹ آف لک. تو پھر جو ہے میں وہاں سے باہر چلا گیا. میرا جو ہے نا الحمدللہ جہاں تک میں نے غور کیا ہے میرا کافی اچھا جو ہے نا وہ انٹرویو ہو گیا تھا. پھر جو ہے نیکسٹ آپ کو بتاتا ہوں. ہاں جی اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس بقیہ جو ہے وہ جی ٹی او کے ٹاسک رہ گئے تھے. کمانڈ ٹاسک اور انڈیویجول آبسٹیکلز یہ رہ گئے تھے. انٹرویو کے بعد پھر ہمارے کمانڈ ٹاسک اور انڈیویجول آبسٹیکل ہوئے. کمانڈ ٹاسک کے لیے جی ٹی او صاحب ہمیں ساتھ لے گئے. اس کے بعد جو ہے کمانڈ ٹاسک ہوا. لیکن ایک بات جو ہے نا میں نے کمانڈ ٹاسک میں نوٹس کی وہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ تھا یہ کہ کمانڈ ٹاسک جو تھا نا ہم 12 لڑکے تھے نا گروپ میں تو سب کا کمانڈ ٹاسک جو ہے نا آئی تھنک مشکل ہی تھا. یعنی اگر میں اپنے ساتھ کمپیئر کروں مجھے اتنا آسان کمانڈ ٹاسک دیا نا جی ٹی او نے اتنا آسان کہ بہت زیادہ سمپل سا تھا بہت زیادہ. تو باقیوں کے ساتھ اگر میں نے جب اسے کمپیئر کیا تو کسی کا بھی جو ہے نا اتنا زیادہ آسان نہیں تھا جتنا میرا تھا. تو میں تو کافی خوش ہو گیا. میں نے کہا واہ جی واہ یہ تو بہت آسان ٹاسک مل گیا مجھے. لیکن وہی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ اس میں نے غلطی یہی کر دی. تو جی ٹی او نے جو ہے مجھے ٹاسک کی جو ہے وہ ساری ایکسپلینیشن کی اور یہ بتایا تھا کہ تھروئنگ اور جس طرح سے ہوتا ہے جمپنگ اور یہ الاؤ نہیں ہے. تو یہ بھی یہ جو ہے نا کافی آپ نے غور سے سننا ہے. جی ٹی او کی بریفنگ جو ہوتی ہے نا وہ کافی امپورٹنٹ ہوتی ہے اور بعد میں جو ہے نا پھر مسئلہ ہوتا ہے وہ کہ یہ تو بچہ غور ہی نہیں کر رہا یہ اپنے ہی کام میں مست ہے. تو آپ نے غور سے سننا ہے اسے. تو یہ ہمارا اچھا ہو گیا. اس کے بعد میوچل اسسمنٹ ہوئی وہ بھی اچھی ہو گئی. اس کے بعد جو ہے نا انڈیویجول آبسٹیکل ہوئے. انڈیویجول آبسٹیکل جو ہے نا میں نے 8 کیے تھے. تو اس کے بعد میوچل اسسمنٹ ہوئی اور اس طرح سے ہمارا جو ہے آئی ایس ایس بی جو ہے وہ مکمل ہو گیا. ان تمام آئی ایس ایس بی کے دوران میں نے اپنی طرف سے پورا 100% دیا اور پھر بھی جو ہے میں ناٹ ریکمینڈ ہو گیا. اور پھر بھی جو ہے میں نے اپنے آپ پہ غور کیا اور دیکھا کہ کون کون سی ایسی غلطیاں ہیں جو میں نے آئی ایس ایس بی میں کی ہیں جس کی وجہ سے میں ناٹ ریکمینڈ ہو گیا ہوں. تو چونکہ انسان خطا کا پتلا ہے کوئی نہ کوئی غلطی ہو ہی جاتی ہے انسان سے. پھر ایسی باتیں اور ایسی غلطیاں جو ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ وہ غلطیاں آپ نہ کریں اور انشاءاللہ میں بھی وہ غلطیاں جو ہے نیکسٹ ٹائم نہیں کروں گا اور ان کو امپروو کرنے کی کوشش کروں گا اور انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جو ہے وہ امپروو ہوں گی اور انشاءاللہ ریکمنڈیشن کا لیٹر لے کے آؤں گا. ہاں جی یہ جو میں وائس ریکارڈ کر رہا ہوں یہ ہے میرا مائی آئی ایس ایس بی مسٹیکس اس سے ریلیٹڈ ہے. ایک بات بتا دوں آپ کو آپ جتنے مرضی ہوشیار چلاک یا ذہین فتین بن جائیں آپ کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتے آئی ایس ایس بی میں. کیونکہ میں نے اپنے آپ پہ غور کیا تو مجھے یہ بات اب پتہ چل رہی ہے. آپ کی حقیقت کو ان کو سب پتہ ہوتا ہے. تو میں آپ کو یہی نصیحت کروں گا کہ آپ سچ بولیں وہاں پر. جو میری نظر میں جو میں نے اپنے آپ پہ غور کیا ہے تو مجھے یہی بات نظر آئی ہے بار بار کہ میں نے وہاں پہ جھوٹ بولا ہے. تو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. جھوٹ بولو گے تو پھر ایسے ہی ہوگا. تو کوشش کی ہے بہت زیادہ لیکن پھر بھی سچ بولوں لیکن کہیں نہ کہیں جھوٹ بولا ہے جو کہ مجھے نہیں بولنا چاہیے تھا. اور ایک بات جو اوور سمارٹنیس ہوتی ہے وہ بھی نقصان دہ ہوتی ہے. چلیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا 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 ہے میں نے. یہاں پہ سب سے پہلے جو تھا بایو ڈیٹا فارم فلنگ. اس میں تو جو ہے نا کوئی جو ہے نا میں نے نہ تو بلنڈر کی ہیں نہ مسٹیکس کی ہیں کوئی. یہ سیم ویسے ہی تھا جو میں نے پہلے لکھی ہوئی تھی اپنی فارم فلنگ. تو سیم اس میں جو ہے نا وہ میں نے بالکل صحیح لکھا تھا فارم فلنگ میں. اس میں نے کوئی جو ہے نا وہ مسٹیک وغیرہ نہیں کی.
اس کے بعد سائیکالوجیکل ٹیسٹز میں مجھے کوئی فالٹ ہی نظر نہیں آیا، اور ہاں یہ ہے کہ ایسے رائٹنگ میں جو ہے نا 1-2 اشعار میں نے اردو میں لکھے تھے، تو چونکہ انگلش میں ہوتا ہے تو آئی تھنک انگلش میں ہی لکھنا چاہیے، لیکن میں نے 2-3 اردو میں ہی لکھے تھے. تو یہ اس سے ایسے رائٹنگ کا اتنا افیکٹ تو نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی احتیاط کرنی چاہیے. اس میں بھی کوئی فالٹ نہیں تھا میرا سائیکالوجیکل ٹیسٹ میں. مین جو میرے فالٹ تھے نا وہ تھے GTO ٹاسک اور انٹرویو میں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں جو ہے نا کون سے مسٹیکس کیے ہیں. GTO ٹاسک میں جو ہے نا سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کو آرمی کے متعلق بھی نالج ہونا چاہیے. تو GTO نے جو ہے نا وہ ہم سے پوچھا کہ آپ آرمی میں تو جا رہے ہیں، آپ کو آرمی سے ریلیٹڈ کچھ پتہ بھی ہے یا نہیں ہے؟ تو سب نے کہا یس سر ہمیں سب کچھ پتہ ہے. تو GTO نے کہا تو میں تو پھر آپ سے یعنی سوالات کر سکتا ہوں آرمی سے ریلیٹڈ. تو ہم نے کہا یس سر آپ پوچھیں کیا سوالات ہیں. تو GTO نے پہلا سوال پوچھا آرمی کی کورس کتنی ہے؟ تو سب نے ہاتھ کھڑا کیا. مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کورس کیا ہے، میں نے تو پہلی دفعہ لفظ سنا تھا. تو میں نے کہا یار اب سب بچوں نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے، مجھے آتا نہیں ہے، اب میں ہاتھ نیچے کر کے بیٹھوں گا تو مجھے تو شرم آئے گی. تو میں نے بھی ہاتھ کھڑا کر دیا، میں نے کہا سر مجھے بھی آتا ہے. تو سر نے جو ہے نا وہ سب سے پوچھا فردن، کسی نے 2 بتائی، کسی نے 3 بتائی، کسی نے 60 بتائی، کسی نے 20 بتائی، یعنی کسی کی بھی ٹھیک نہیں تھی. وہ سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو میں نے بھی 20 بتائی تھی. تو لیکن اصل اس کا جو جواب ہے نا وہ 9 ہے. آپ نے بھی اسے مزید جو ہے نا وہ دیکھ لینا ہے. ٹھیک ہے، میں نے نیٹ سے دیکھا تھا یہ بعد میں آ کے. تو یار آپ اپنی مسٹیکس کو جو ہے نا اوور کم بھی کیا کریں. پھر یہ نہیں ہے جو وہاں پہ غلطیاں کی ہیں پھر چھوڑ دیں انہیں، اس سے جو ہے نا پھر درست کرنے کی کوشش کریں. یہ جو ہے نا آئی تھنک میری سب سے بڑی مسٹیکس تھی. یار جس آپ کو نہیں آتا آپ آرام سے بیٹھو، آپ نہ ہاتھ کھڑا کرو. دوسروں کو دیکھ کے آپ غلط بتا رہے ہو نا. تو میں نے یہ سوچا یار کچھ نہ بتانے سے بتانا بہتر ہے. تو یہ جو ہے نا مجھے لگتا ہے یہ میرا فالٹ تھا. یا آپ بتاؤ تو سچ بتاؤ. تو اس نے یہ بھی پوچھا آپ نے کہاں سے پڑھا تھا یہ. جب میں نے 20 بتایا اسے تو میں نے کہا سر جی مجھے میرے دوست نے بتایا. تو اس سے اسے یہ بھی امپریشن چلا گیا یار یہ تو کسی چیز کا جو ہے نا وہ جسٹیفائی بھی نہیں کرتا، نہ پوچھتا ہے یا دیکھتا ہے کہ یہ صحیح ہے یا نہیں ہے، ایویں ہی آگے بتا دیتا ہے، دوست کی بات پہ یقین کر لیتا ہے. تو یہ میرا بہت نیگیٹو پوائنٹ گیا ہے. پھر اس نے پوچھا GTO نے کہ آرمی جو ہے نا وہ سالانہ بجٹ حکومت سے کتنا لیتی ہے. تو اس کا بھی کسی کو صحیح جواب نہیں آتا تھا. سب نے پھر ہاتھ کھڑا کر دیا. مجھے بھی نہیں پتا تھا، میں نے بھی پھر ہاتھ کھڑا کر دیا. میں نے کہا یار اب اس کا میں کیا بتاؤں. تو اس کا بھی میں نے بتایا تھا. تو میرے خیال سے اس کا 80% ہے. تو آپ لوگوں نے بھی اسے کنفرم کر لینا ہے. جواب آئے تو یار آپ وہاں پر بولا کریں، نہ آئے تو ادروائز نہ بولے، ٹھیک ہے نا. تو میں تو اسے بھگت رہا ہوں نا اب. تو اس کے بعد جو ہے نا پھر اس نے پوچھا کہ آرمی کی جو دفاعی تنظیم سازی ہے وہ کیسے ہوتی ہے. تو اس میں جو ہے نا صرف میں نے ہاتھ کھڑا کیا تھا، باقی کسی نے ہاتھ نہیں کھڑا کیا کیونکہ یہ مجھے آتا تھا. تو پھر اس نے کہا جی ہاں جی بتائیں آپ کیسے ہوتی ہے دفاعی تنظیم. تو میں نے کہا سر جی اس میں بتایا صحیح لیکن میں نے 1-2 باتیں اس میں بھی یعنی کہ غلط بتا دی تھی. تو اس نے کہا ٹھیک ہے جی اس میں آپ کو بتا دیتا ہوں. تنظیم سازی ہوتی ہے پہلے سیکشن ہوتا ہے، پھر پلٹون ہوتی ہے، پھر کمپنی ہوتی ہے، پھر بٹالین ہوتی ہے، پھر انفینٹری ہوتی ہے، پھر بریگیڈ ہوتا ہے، پھر ڈویژن ہوتی ہے، پھر کور ہوتی ہے، پھر آرمی ہوتا ہے. تو یہ ہمارے پاس جو ہے نا یہ دفاعی تنظیم ہے آرمی کی، یہ آپ نے دیکھ لینا ہے. اس کے بعد جو ہے نا اس نے پوچھا کہ آرمی سے ریلیٹڈ اور بھی 2-3 کوسچن تھے جو میرے ذہن میں نہیں ہے. تو یہ امپریشن جو ہے نا اس وقت جب شروع میں اس نے پوچھا تھا نا یہ میرا غلط چلا گیا تھا، جو کہ آئی تھنک مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اس کے بعد جو ہے GTO صاحب جو تھے نا وہ بہت ہی اچھے تھے، لیکن جو میرا کمان ٹاسک ہے نا میں نے پہلے بتایا وہ میرا بہت ایزی تھا، لیکن میرا پورا بھی نہیں ہوا اور میں نے جو ہے پلان بھی نہیں دیا سٹارٹ میں. تو GTO نے پہلے مجھے بتایا تھا کہ تھروئنگ اور جمپنگ الاؤ نہیں ہے اس ٹاسک میں. تو میں نے جیسے اس GTO صاحب نے ٹاسک بتایا میں نے اپنا گروپ لیا اور اسے بتایا ایسے ایسے کرنا ہے، اور میں نے باکس اٹھا کے نا وہ ڈچ میں پھینکنا شروع کر دیا. تو GTO نے کہا ابھی تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لگتا ہے آپ نے میری بات غور سے نہیں سنی. میں نے کہا ہے کہ جمپنگ اینڈ تھروئنگ از ناٹ الاؤڈ.
تو میں نے کہا سوری سر، تو میرے تو ذہن میں نہیں آیا اس وقت یار تھروئنگ الاؤ نہیں ہے، تو میں باکس کیوں پھینک رہا ہوں ڈچ کے اندر. تو یہ امپریشن بہت گندا چلا گیا میرا. یا آپ پتہ نہیں اس وقت میرے ذہن میں کیا چل رہا تھا، مجھے نہیں سمجھ آئی وہ میرے ذہن سے کیسے نکل گئی وہ بات. تو آپ کو اس چیز پہ کافی فوکس رکھنا چاہیے کہ جی ٹی او نے کیا کیا بتایا ہے. ٹھیک ہے، ذہن کو حاضر ناظر رکھیں. ایک آپ کی مسٹیک آپ کے پورے کیریئر کے اوپر جو ہے نا وہ بیڈ امپریشن ڈال دے گی. تو یہی چیز جو ہے نا اس نے میرے سارے کیے کے اوپر پانی پھیر دیا. اور چونکہ پھر جی ٹی او نے پوچھا آپ کا نیکسٹ پلان کیا ہے، تو میں نے اسے سارا پلان بتایا. سر نیکسٹ میں یہ کروں گا تو ہمارا پلان ہو جائے. کہہ رہے ہو کہ جنرل مین آپ سامان واپس رکھ دیں. تو پلان تو کسی کا بھی پورا نہیں ہوتا، وہ آخری میں پوچھ لیتے ہیں آپ نے آگے کرنا کیا ہے. تو امپریشن کم از کم یار آپ اچھا ڈالیں تاکہ اگلا بندہ خوش ہو کہ یہ فوکسلی جو ہے وہ سن رہا ہے. اس کے بعد جو ہے باقی تو ٹاسک ٹھیک ہو گئے تھے جی ٹی او کے. تو یہ میں نے آپ کو سارے بتا دیے ہیں جو جی ٹی او ٹاسک میں نے مسٹیکس کی ہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں انٹرویو میں نے کون سی مسٹیکس کی ہیں. انٹرویو میں جو ہے ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ پرسنل انفارمیشن جو ہے نا وہ آپ کی بالکل غلط نہیں ہونی چاہیے. جو بات آپ نے بایو ڈیٹا فارم میں لکھی ہے وہی بات وہ آپ سے پوچھے گا انٹرویو کے دوران. اگر تھوڑا سا بھی اس میں تضاد ہوا نا تو پھر آپ کے چانسز بہت کم ہو جائیں گے سلیکشن کے. تو میں کہہ رہا ہوں لیکن ایسا ہوتا ہوگا نہ ہوتا ہوگا، لیکن میری آبزرویشن یہی ہے کہ کم از کم یار اپنا پرسنل انفارمیشن جو ہے نا آپ کی وہ بالکل ایکوریٹ ہونی چاہیے، صحیح ہو. پھر ڈپٹی نے مجھ سے پوچھا تھا کہ اوکاشا نام کیا ہے اور اس کا کیا مطلب ہے، کس صحابی کا نام ہے اور کون سے ہیں، انصار ہیں، مہاجر ہیں، کب اسلام قبول کیا، کون سے غزوہ میں شہید ہوئے، کب شرکت کی، کس غزوہ میں شرکت کی. تو یہ ساری باتیں اس نے جسٹ مجھے پزل کرنے کے لیے پوچھی تھی. تو مجھے خود کو بھی نہیں پتا تھا کہ مجھے تو جسٹ اتنا پتا تھا نا کہ یہ ایک صحابی کا نام ہے. اب مجھے تو اس کی پوری ہسٹری کا تو نہیں پتا نا. تو میں نے یہی سمجھا یار اس کو بھی نہیں پتا تو پھر مجھے بھی نہیں پتا. میں نے اس سے جو ہے نا زبردست جھوٹ موٹ کی کہانی بنا کے سنائی. اور میں یہ بات بھول گیا تھا کہ پتہ نہیں روزانہ کتنے بچے جو ہے نا ان کے سامنے انٹرویو دینے آتے ہیں اور یہ جو ہے نا یہ کینڈیڈیٹس کی رگ رگ سے واقف ہیں. تو آپ فل کانفیڈنٹ کے ساتھ بھی چاہے جو کچھ مرضی کہیں جھوٹ ہوتا ہے، وہ آپ کو پہچان لیتے ہیں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. اور سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ میں نے اپنی میرٹس میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ میں ٹروتھ فل ہوں، میں جھوٹ نہیں بولتا. لیکن انٹرویو کے دوران میں نے اسے ٹوپیاں پہنانا شروع کر دی اور جھوٹی کہانیاں سنا رہا تھا میں اسے. تو اپنے کانفیڈنس کے اوپر بھروسہ تو تھا مگر سچ کا ساتھ دیتا تو شاید یہ غلطی میری نہ ہوتی. تو میں اسے سوری بھی کر سکتا تھا، لیکن میں نے کہا یار یہ میرا نام ہے، میری پرسنل انفارمیشن ہے، اگر مجھے پرسنلی یہ نہیں پتا ہوگا تو اس کے اوپر بیڈ امپریشن جائے گا. تو اسی وجہ سے میں نے اسے سب کچھ بتایا تھا. لیکن جھوٹ تو پھر جھوٹ ہی ہوتا ہے. اچھا جی، تو یہ میری مسٹیک تھی. اس کے بعد ڈپٹی نے مجھ سے پوچھا کہ بیٹا آپ چیٹنگ کرتے ہو؟ تو میں نے کہا تو یار یہ چیٹنگ اور اس طرح سے جو کوسچن ہوتے ہیں نا، چیٹنگ کرتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، تو یہ ایک ایسے کوسچن ہے اس میں آپ میں مومن نہیں بن جانا. تو زندگی میں کوئی ایسا نہیں ہے جس نے جھوٹ نہ بولا اور نہ ہی کوئی ایسا شخص ہے جس نے کبھی چیٹنگ نہ کی ہو. تو آپ نے چیٹنگ کی ہے، چاہے چھوٹی کی ہے چاہے بڑی کی ہے، چیٹنگ ہر کوئی کرتا ہے. تو میں نے کہا سر جی سر میں چیٹنگ کرتا ہوں، لیکن یہاں پہ میں نے جھوٹ نہیں بولا. لیکن پھر بھی میں پھنس گیا، وہ اس وجہ سے کہ میں نے کہا سر میں چیٹنگ کرتا ہوں لیکن ایم سی کیوز میں کرتا ہوں، وہ بھی کبھی کبھار کرتا ہوں. لیکن جو میرے سائیکالوجیکل ٹیسٹ تھے اور پوائنٹر سٹوریز تھیں اور سچویشن ریئیکشن ٹیسٹ تھے، ان سب میں نے یہ بات لکھی ہوئی تھی چاہے جو کچھ مرضی ہو جائے میں چیٹنگ پر. میری بات میں اور میرے لکھے ہوئے میں بہت زیادہ تضاد پیدا ہو گیا تھا اور جو کہ اس کے سامنے پڑا ہوا بھی تھا. تو مے بی سائیک نے میرے ریمارکس میں یہ دیا ہو کہ یہ بچہ چیٹنگ نہیں کرتا، اور جبکہ انٹرویو میں اسے یہ بتا رہا ہوں کہ میں چیٹنگ کرتا ہوں. تو آئی تھنک یہاں پہ جو ہے نا میں بہت زیادہ پھنس چکا تھا. تو یہ میری بہت بڑی آپ سمجھ لیں مسٹیک تھی جو میں نے وہاں پہ بول دی. تو جو آپ سائیک کے ٹیسٹ میں لکھو اور جو آپ سے انٹرویو میں جو بات پوچھے نا تو وہ آپ کی جو ہے نا ملتی ہو، تضاد نہ ہو اس میں. تو یہ جو ہے میری مسٹیکس تھیں جو میں نے آپ کو بتائیں. آپ جو ہے سچ کا ساتھ دیں، جھوٹ نہ بولیں. آپ جو ہے نا جتنی مرضی کوشش کر لیں، جھوٹی کہانیاں سنائیں، ٹوپیاں پہنائیں اسے،
وہ آپ کی بات میں نہیں آنے والا، ٹھیک ہے نا. تو اسے سب پتہ ہوتا ہے کہ کون سا بچہ کیا کر رہا ہے اور کیا بتا رہا ہے. روزانہ ان کا کام ہوتا ہے، پتہ نہیں کتنے بچے آتے ہیں ان کو انٹرویو دینے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جو ہے نا میں اپنی ان غلطیوں پہ اوور کم کروں گا اور کوشش کروں گا کہ جھوٹ نہ بولوں اور سچ سچ بتاؤں جو بات ہے. اور انشاءاللہ میرے لیے بھی دعا کرنا، اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اپنے مقصد میں کامیاب کرے اور مجھے اپنی خامیوں اور آپ کو اپنی خامیوں کے اوپر جو ہے وہ قابو پانے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے اپنی طرف سے بھرپور کوشش کی تھی، مگر اللہ تعالیٰ جو ہے کسی مقام پر پہنچانے سے پہلے جو ہے نا انسان کو آزماتا ہے اور پھر جو ہے نا وہ منزل دیتا ہے. تو میں نے امید ہے کہ آپ کو یہ میری چھوٹی سی کوشش جو میں نے یہ وائس ریکارڈ کی ہے آپ کو پسند ہے. کیا پتہ کوئی میری ان غلطیوں کو سیریس لے لے اور وہ یہ غلطیاں نہ کرے، وہ ریکمینڈ ہو جائے تو میرے لیے تو فخر کی بات ہوگی. والسلام، دعا میں یاد رکھنا. اللہ حافظ.